نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله اور حرام نہیں سمجھتے جو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا يدينون دين الحق اور نہیں دین سمجھتے دین حق کو من الذين اوتوا الكتاب ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے اور وہ ذلیل ہونے والے ہوں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا چوتھا رکوع آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ مشرک نجس ہیں مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد باقی اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ان سے تعلقات خراب ہوئے تو کاروبار اور ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی تو فرمایا اس ڈر کو دل سے نکال دو فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اور بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے کیونکہ سورہ مبارکہ میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے تو آج کے سبق میں مشرکین کے بعد اہل کتاب سے بھی قتال کا حکم نہیں آ گیا کیونکہ اہل کتاب بھی ہیں تو مشرک ہی لیکن چونکہ ایک آسمانی کتاب کو ماننے والے اور بظاہر یہ کہنے والے کہ ہم تورات والے ہیں یا انجیل والے ہیں اس لیے ان کا نام اہل کتاب ہے ورنہ جیسا کہ اگلے سبق میں آئے گا کل والے سبق میں عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ شرک نہیں تو اور کیا چیز ہے لیکن چونکہ یہ کتاب کو ماننے والے اور بظاہر ایک آسمانی دین پر یقین رکھنے والے اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اہل کتاب کا بظاہر تو ایمان تھا اللہ کی ذات پر بھی اور آخرت پر بھی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے اللہ ہے
اللہ کی ذات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھا جائے، اسے وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اگر نعوذ باللہ یہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ ہے، اللہ کی اولاد مانی جائے، اللہ کی شریک مانے جائیں، تو یہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ ایمان بظاہر تھا، لیکن اس ایمان کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں خالص ایمان قبول ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ اس طرح تو آخرت کو مانتے تھے، لیکن آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے اور اس دن اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، امر اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا، بلکہ حالات یہاں تک ہوں گے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ تو ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ اور اگر بندہ کہے کہ آخرت والے دن جناب ہمیں تو عذاب ہی نہیں ہوگا، جیسا کہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو جہنم کی آگ لگے گی ہی نہیں، لگی بھی تو چلو چند دن لگے گی۔ نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو نظریہ ہے قیامت کے بارے میں، یہ نظریہ غلط ہے، اس لیے گویا کہ وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ میری توحید کو نہیں مانتے، گویا کہ مجھے نہیں مانتے، قیامت کے اصل نظریے کو نہیں مانتے، گویا کہ قیامت کو نہیں مانتے، اس لیے فرمایا ان کے ساتھ بھی قتال کرو۔ کیا فرمایا جی؟ اب آیت کو دیکھیے، قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام نہیں سمجھتے جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، یہ بھی عین ایمان ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مچھلی کا گوشت نہیں کھاتا تو نہ کھائے، تو کھانا ضروری نہیں، لیکن اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ اگر وہ کہے کہ یہ حلال ہی نہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال کیوں نہیں سمجھتا؟ انسان کے پاس یہ اختیار کہاں ہے؟ اسی طرح جناب ایک آدمی اگر وہ کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جو حرام ہے تو یہ گناہ ہے، اللہ اسے معاف کرے، اللہ سے ڈرے، توبہ کرے، لیکن اگر وہ حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا تو یہ کفر ہے۔ اگر حرام کو حرام ہی نہ سمجھے، کہے کہ جناب یہ جو سود ہے، اور یہ سود کوئی نہیں، حرام ہے ہی نہیں جی، مجھے رشوت کوئی نہیں جی، حرام ہے ہی نہیں، بھائی حرام کو حرام سمجھنا تو فرض ہے نا۔ اگر عملی طور پر کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ سے بندہ توبہ کرے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے اس سے، لیکن نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ جناب یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کو اللہ نے حلال کہا ہے اس پر حلال ہونے کا نظریہ رکھنا فرض ہے، جس کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کو حرام کہنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اللہ نے سورۃ تحریم نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی چیز حلال حرام نہیں کر سکتے اور کسی کو اختیار کہاں سے آ گیا؟ اس لیے فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، وہ حرام ہی نہیں سمجھتے ان چیزوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا فرض اور لازم ہے۔
دوبارہ سنیں جی، قاتل الذین، قتال ان لوگوں سے کرو، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں سمجھتے ان چیزوں کو جن کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو دین بھی نہیں بناتے۔ دین حق کون سا؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو سچا دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ دین حق، دین اسلام ہی بارگاہ الہی میں قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ ان سے قتال کرو، نمبر 1 جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نمبر 2 جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، نمبر 3 جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، اور نمبر 4 دین حق کو اسلام کو دین نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ قتال کرو۔ من الذین اوتوا الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب دی گئے ہیں۔ پہلے مشرکین کی بات تھی، اب فرمایا اہل کتاب میں سے بھی جس کے اندر یہ 4 باتیں آ جائیں اس کے ساتھ قتال کرو، کیونکہ مسلمانوں کا لڑنا، مسلمانوں کا قتال کسی ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جس کے اندر یہ 4 باتیں ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، وہ کہتا ہوں میں تورات کو مانتا ہوں، وہ کہتا پھر میں انجیل کو مانتا ہوں، وہ کہتا پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، وہ کہے میں موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو مانتا ہوں، اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال سمجھتا ہے اس کے ساتھ قتال کرو۔ جیسا کہ اہل کتاب خصوصاً یہودی بدبخت یہ کہا کرتے تھے کہ بغیر ذبح کے جو مردار ہو جائے کہتے ہیں اس کو کھانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ نے مارا ہے، جو ذبح کرتے ہیں وہ تو ہم نے مارا ہے، اور غیر ذبح سے جو مارا ہے یہ اللہ نے مردار کھانا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے، جو اس کو حلال سمجھتے ہیں اور دین حق کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی قتال کرو۔ من الذین اوتوا الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ قتال کب تک ہوگا؟ یہ لڑائی کب تک رہے گی؟ اس وقت تک لڑائی رہے گی حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، جب تک وہ جزیہ نہ دیں اپنے ہاتھ سے۔ کیا مطلب؟ یہ لڑائی اس لیے نہیں کہ وہ ایمان لائیں، بلکہ یہ لڑائی اس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کا غلبہ تسلیم کریں۔ غالب رہیں گے تو مسلمان رہیں گے۔ میرے بھائیو غور کرو، اللہ نے مسلمانوں کو کتنی عزتیں عطا فرمائی تھیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غالب قوم بنایا تھا، لیکن جب سے جہاد چھوڑا اور یہ کفریہ نظام مسلط ہوا، اب جناب کیا ہے، چاپلوسیاں کرتے ہیں پھرتے ہیں کافروں کی، منتیں کرتے پھرتے ہیں کافروں کی، اور کافروں کے ہم غلام بنے ہوئی ہیں۔ کیوں؟ جب سے ہم نے جہاد چھوڑا ہے اور جمہوری نظام آ گیا ہمارے اوپر۔ مسئلہ یہ ہے ایک آدمی مرا ہوا ہو اس کو تو ٹھیک ہے دفنانا چاہیے، اور ایک آدمی زندہ ہو، کوئی بندہ کہہ چلو ذرا اسی کو دفناؤ۔ جمہوری نظام کیا ہے؟ 4 بندے کہہ دیں کہ واقعی یہ مر گئے ہیں، حالانکہ وہ زندہ، اور 3 بندے کہہ رہے ہیں جن میں ایک وہ بندہ خود بھی ہے، وہ یار میں بول رہا ہوں میں زندہ ہوں، میں کوئی نہیں مرا ہوں۔ 2 بندے اس کے ساتھ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعی یار یہ ہمارا بھائی زندہ ہے، بول رہا ہے، لیکن چونکہ اس کو مردہ کہنے والے کتنے ہو گئے؟ 4، ان کی تعداد ہو گئی زیادہ، لہذا بس وہ مردہ ہی سمجھا جائے گا۔ یہ ہے وہ نظام جس کو جناب جمہوری نظام کہتے ہیں۔ گدھے کے سر پہ سینگ ہیں یا نہیں ہیں؟ 50 بندے کہتے ہیں کہ جناب سینگ، 50 بندے کہتے ہیں کہ سینگ کوئی نہیں ہے، اور 51 بندہ دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ سینگ ہیں۔ اب ان کی تعداد 1 زیادہ ہو گئی، اور تعداد کیا ہو گئی ہے؟ 1 زیادہ ہو گئی ہے، لہذا بات ان کی ٹھیک ہے۔ اب بے شک سامنے نظر بھی آیا کہ سینگ نہیں ہے، لیکن وہ 51 ہے نا جی، تعداد ان کی زیادہ ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں سینگ ہیں تو بس زیادہ ہیں ہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جمہوری نظام۔ اللہ تعالیٰ
دین حق کا غلبہ نصیب فرمائے، اور وہ جنہوں نے کیا ہے ہمارے ماضی قریب میں آپ دیکھ لیجئے افغانستان کے اندر جنہوں نے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اللہ نے ان کو فتح نہیں عطا فرما دی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 20 سال کتنا عرصہ ہے، 20 سال کے تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے، اور وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مومن اور ایمان والے کی شان یہی ہے، سبحان اللہ، ایمان والے کی یہی شان ہے، وہ کافروں کی غلامیاں نہیں کرتا، کافر اس کے غلام ہوتے ہیں۔ رب نے تو کہا تھا اس وقت تک ان کے ساتھ لڑائی کرو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، جب تک وہ اپنے ہاتھ سے آ کر تمہیں جزیہ اور ٹیکس نہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک کافر ہے حربی، ایک کافر ہے ذمی۔ حربی کافر وہ کافر ہے جو کافروں کے ملک میں رہتا ہے، مسلمانوں سے جنگ کرتا ہے۔ ذمی کافر وہ کافر ہے جو کہتا ہے مسلمانوں سے ہم تمہاری حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اسی کے ماتحت رہیں گے، ہم تمہیں ٹیکس ادا کریں گے، بس ہم تم سے لڑیں گے نہیں، ان کے ساتھ لڑنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ذمی کافر جو ٹیکس دے مسلمانوں کو، جو اپنے ہاتھ سے جزیہ دے مسلمانوں کو، اس کے جان مال کی حفاظت کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان والوں کے جان مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ رب فرماتا ہے اس وقت تک قتال کرو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ جزیہ اپنے ہاتھ سے آ کر دیں اور ذلیل ہو جائیں، خوار ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ غلبہ مسلمانوں کا مان لیں، عزت مسلمانوں کی ہو اور ذلت کافروں کی ہو۔ رب یہ نظام دیکھ کر خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اہل ایمان نے اس پر عمل کیا پھر اللہ نے عزتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ پھر کفار، وہ کافر جو جزیہ دیتے تھے، مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہتے تھے، ان کے ساتھ پھر مسلمان ہمدردی بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو خواہ ہر وقت مارنا، یہ تو اسلام نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ان کی پھر جان مال کی حفاظت کرو، لیکن غلبہ اسلام کا تسلیم کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے دیکھا ایک بوڑھا کافر ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، آپ جا رہے، آپ نے دیکھا، آپ رک گئے، آپ نے اس کو بلایا، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں؟ اس نے آگے سے کہا جی نہیں بڑا ٹھیک نظام چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جزیے کے پیسے تھوڑے کم پڑ گئے تھے تو بس 1-2 دن بھیک مانگوں گا پورے ہو جائیں گے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن مشورہ بلایا اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یار یہ جو بوڑھے ہیں نا، جو کمائی نہیں کر سکتے، ان سے جزیہ معاف کر دینا چاہیے۔ جس بڑھاپے کے عالم میں جزیے کے لیے اگر بھیک مانگیں تو یہ بات پسند نہیں ہے۔ چنانچہ اسی دن آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو بوڑھے ہیں نا ان سے جزیہ معاف ہے۔ اب وہ مسلمانوں کی حکومت کو مانتے بھی ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، مسلمان ان کے اوپر رحم بھی کرتے ہیں، لیکن غلبہ ہے تو مسلمانوں کا ہے، عزت ہے تو مسلمانوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دور ہمیں دوبارہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں سمجھتے جو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین سمجھتے ہیں دین حق کو، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے اور وہ ذلیل ہونے والے ہوں۔